میں ڈاکٹر تاج محمد ENT اسپیشلسٹ پولیس سروسز ہاسپٹل آپ سے مخاطب ہوں۔ جس طرح کہ یہ سلسلہ آپ کے آگاہی کے لیے جاری ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم نے ناک کے گوشت کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے ناک میں گوشت ہیں، اور تو یہ جو گوشت ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ والا گوشت ہے جو نیچرلی پہلے سے موجود ہیں، پیدائش سے موجود ہیں، وہ ہمارے ناک کے لیے، ہمارے نظام تنفس کے لیے اور سانس لینے کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گوشت ہوتے ہیں وہ اس میں بن جاتے ہیں، ناک میں بن جاتے ہیں، تو اس کے مختلف قسم کے اقسام ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس طرح کی زکام ہوتے ہیں یا الرجیز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے وجوہات کے بنا پہ بھی ہوتے ہیں، جس میں خدا نخواستہ یہ جو خراب بیماریاں ہوتی ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ اس کو کوئی اس طرح کی یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تو ناک میں جو گوشت ہوتے ہیں اس کے بہت سے اقسام ہیں، مگر آج ہم آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے نیزل پالیپس کے بارے میں۔ یہ بھی ناک کے گوشت ہوتے ہیں جس کو ہم پالیپ بولتے ہیں، اور یہ ناک کے ایک طرف میں بھی ہوتے ہیں اور یہ ناک کے دونوں طرف میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو گوشت ہیں، جو پالیپس ہیں، اکثر یہ جو ہمارے سائنسز ہوتے ہیں ہمارے چہرے پہ، ہمارے ناک کے ارد گرد یہاں پہ سائنسز ہوتے ہیں، اور انہی سائنسوں میں سے یہی گوشت ابھر کر ناک میں آ جاتی ہیں، اور ناک میں پھر یہ آگے سے ہمارے جو ناک ہے ان سے بھی باہر نکل آتے ہیں، اور یہ ہمارے حلق پیچھے گلے میں بھی جاتے ہیں۔ یہ جو پالیپس ہوتے ہیں پہلے تو بیمار کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا ہے، اور کبھی کبھار یہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بس عام زکام ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اور اکثر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے مریض جو ہوتے ہیں ENT والوں کے پاس، ہمارے جو ناک کان کے جو ڈاکٹرز ہیں، تو میڈیکل اسپیشلسٹ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ اکثر میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں اس طرح کے مریض، اور وہ ان کو دوائیوں سے اس کی علاج کر لیتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے دوائیوں سے اس کے علاج نہیں ہو سکتے تو پھر وہ ENT اسپیشلسٹ کے پاس بھیجوا دیتے ہیں، اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پالیپ ہیں ایک طرف پہ ہیں، دونوں طرف پہ ہیں، تو ان کی پھر ہم سرجری کرتے ہیں، اور آپریشن کے ذریعے سے وہ ان کی جو ہے ناف صاف کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ جو پالیپس ہوتے ہیں اس میں مریضوں کو سانس، ناک بند رہنا اور زکام رہنا اور چھینکیں لگنا، یہ عام جو سمٹمز ہے، جو اس کے جو اظہار کے زکام کے اظہار کے جو ہوتے ہیں یہ سمٹم، تو مریض میں شروع ہو جاتے ہیں اکثر، اور بار بار آتے ہیں۔ اکثر مریض جو ہوتے ہیں وہ خود ساختہ بھی کچھ علاج کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، اور کہتے ہیں کہ چلو عام زکام ہے پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ جو پالیپس ہوتے ہیں یہ آپریشن کے ذریعے سے ہی نکالنا پڑتا ہے، اور یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ جب بھی آپ کو کوئی ناک بند رہتے ہیں، زکام رہتے ہیں، چھینکیں بھی آتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اپنے ناک کی معائنہ کرائیں، تو اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیں گے۔ یہ کوئی ایسے خطرناک بیماری بھی نہیں ہے کہ اس سے مریض ڈر جائیں کہ خدا نخواستہ۔ اور ہاں، الگ اکثر لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپریشن ناکام ہوتے ہیں اور یہ گوشت پھر بھی ابھر آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جو پالیپس ہوتے ہیں، پالیپس میں جو مریض سوچتے ہیں یا ان کو ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں، تو وہ
دوبارہ آ جاتے ہیں. مگر آج کل اس طرح کے جدید دور ہیں تو اس میں جدید طریقے سے آپریشن کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جتنے بھی پالپس ہوتے ہیں جس سائنس میں بھی ہوتے ہیں وہ اس کی صفائی وہ کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں. اس کے اسپیشل اوزار ہوتے ہیں، اسپیشل مشین ہوتے ہیں خاص کر، تو وہ صفائی اس کی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر وہ جو دوائیاں خاص کر جو الرجی کے مریض ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے تو دوائیاں پھر کافی عمر اور بلکہ ساری عمر وہ لینے پڑتے ہیں. جب بھی ایسے وہ مریض ہوتے ہیں اور ان کے آپریشن اس طرح کیا جاتا ہے تو ان کو تو ریلیف مل جاتے ہیں اور بس ٹھیک محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد، مہینوں بعد اس کو پھر سے وہی بیماری، وہی طریقے. تو اس وجہ سے جن لوگوں کی یہ جو صفائی ہوتی ہیں پالپس کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے بار بار وہ رجوع کریں، اور وہ جو دوائیاں تجویز کرتے ہیں ڈاکٹرز تو اس کو باقاعدگی سے استعمال کریں. اور پالپس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں پرہیز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، البتہ دیکھنی ہوتی ہیں کہ کون سی چیزیں اس طرح ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو آپ وہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ کو زکام لگتا ہے، چھینکے لگتے ہیں، الرجی جن سے، تو اچھی بات ہے کہ ان سے گریز کیا جائے اگر بچا جا سکے. اور یہ جو پالپس ہیں اس میں یہ چھوٹوں میں بھی ہوتے ہیں، بڑوں میں بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ بس یہ صرف بڑوں میں ہوتے ہیں، یہ بچوں میں بھی ہوتے ہیں. تو بچوں میں اگر ہیں، بڑوں میں ہیں، تو طریقہ کار یہی ہے کہ اگر دوائیوں سے اس کے علاج نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو ENT سرجن کے پاس جانا چاہیے، اور وہ ENT سرجن آپ لوگوں کو پھر طریقہ کار علاج وہ تجویز کریں گے. تو یہ ہم آپ کو آگاہی کے لیے آج ہمارے اپنے چینل کی وساطت سے کہ آپ لوگ جب بھی اس قسم کے مشکلات سے دوچار ہو جائیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کے مشورے کے مطابق آپ علاج کریں اور اس پر عمل کریں. شکریہ. خدا حافظ.